بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں طارق چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے طارق عزیز یوٹیوب چینل سے۔ آج کافی دنوں کے بعد میں نے ویڈیو لگائی۔ دراصل میں یہاں نہیں تھا، میں لاہور میں تھا، تو میں کل شام واپس آیا، اس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، کسی فارم کا میں باہر وزٹ بھی نہیں کر سکا۔ ہماری جن بکریوں نے ڈلیوری دینی تھی وہ تقریباً آلموسٹ دے چکی ہیں، باقی اب 10-15 دن کے بعد دوبارہ ڈلیوریوں کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جو اب ریلیکس ہو گئی ہیں، بچے سارے فارم پہ ہی ہیں، اور ان بکریوں کو ہم لے کے آئے ہیں یہ فارم کے باہر بہت گھاس ہو گئی، بارشیں بہت ہو رہی ہیں آج کل، اتنا گھاس ہے کہ ہم کم از کم بھی یہاں پہ ان کو ایک ہفتہ چرا سکتے ہیں۔ چرائی اگر آپ کو مل جائے فری والی، تو اس کے بڑے مزے ہیں، یہ پھر کام کا منافع کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک میرے دوست یاد رکھیں، اگر آپ چرائی کے اوپر بکریاں لے کے جاتے ہیں اگر تو قدرتی علاقہ آپ کے پاس کھلا علاقہ ہے، جنگل ہے، جڑی بوٹیاں ونسونی وہاں پہ ان کو مل رہی ہیں، تو پھر آپ ان کی 3 مہینے کے بعد ڈورمنگ کریں، پیٹ کے کیڑوں کی، جگر کے کیڑوں کی ڈیورمنگ کو میک شور کریں، اس کی ڈیٹ لکھیں، وہ ایک دن اوپر نہ جائے، یہ بہت ضروری ہے، اس سے بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مخصوص ایریا ہے چرائی کے لیے، آپ نے سبز چارہ خود اگایا، جیسے ہم نے اپنا سبز چارہ خود اگاتے ہیں، سلیکٹڈ جگہ ہے ہمارے پاس، گھاس سلیکٹڈ ہے، جیسے جنتر آج کل ہم چرا رہے ہیں، تو ایسی جگہ کے اوپر 2 مہینے کے بعد ڈورمنگ میں بہتر سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے 2.5 مہینے بہتر ہو، لیکن میں 2 مہینے کا جو ٹائم ہے اس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں ایسی چرائی کی صورت میں۔ تو جب آپ یہ 2 مہینے کے بعد ڈورمنگ دیں گے، پیٹ کے کیڑوں کی اور جگر کے کیڑوں کی، آنتڑیوں وغیرہ کی صفائی کریں گے تو جانور آپ کے بڑے فٹ رہیں گے، رزلٹ بھی بڑا اچھا آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ سر، اگر آپ زیادہ دیر کریں گے یا وہ پھر نقصان بھی ہوتے رہتے ہیں ایسی صورت میں، دیر کی صورت میں، تو جب بارشوں کا موسم آتا ہے، جیسے کہ آج کل بڑا پیک کے اوپر ٹائم ہے برسات کا پورے پاکستان میں، جگہ جگہ پہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت میں 2 مہینے سے 1 دن بھی اوپر نہ جانے دیں۔ کوشش کریں کہ جب برسات کے دن شروع ہو رہے ہیں، پہلی ڈورمنگ آپ اس وقت کر دیں، اور 2 مہینے پورے ہونے کے فوراً بعد بالکل کچھ بھی نہ دیکھیں، ان کے جگر کی اور ان کے پیٹ کے اور آنتڑیوں وغیرہ کو جو بھی ہوتا ہے یہ ساری صفائی کر دیں، ان کو کیڑوں کی دوائی دے کے، تاکہ ٹینشن نہ ہو، اس میں آپ بڑے نقصان سے بچ جائیں گے۔ ایک تو یہ کام ہو گیا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بکریوں کو یہ نئے پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ نے مٹی کھانے سے بچانا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ لوہے کا پنجرہ بنا کے نیچے کارپیٹ ہے، ہمارے یہ بچے مٹی نہیں کھاتے، ہم ان کو نکالتے ہیں صرف 10 سے 15 منٹ کے لیے باہر، تاکہ ان کی جو مائیں ہیں ان کا یہ دودھ پی لیں، اور تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں ان کو بھاگنے کے لیے، کھیلنے کے لیے، اچھل کود کے لیے ماشاءاللہ اچھلتے کودتے ہیں، میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بچوں کی بھی۔ تو ایسی صورت میں آپ ان کو 2 مہینے کے بعد ڈورمنگ دیں، ذرا کوئی نارمل ڈورمنگ لے لیں، ذرا ہے زیادہ جو ہوتی ہے بڑی بکریوں والی وہ نہ لیں، بچوں کے الگ سے بھی مل جاتی ہے ویسے۔ ان کی بچوں کی ڈورمنگ لازمی کروا دیں، یہ بڑے مسئلے مسائل سے بچاتے ہیں، اور کئی میں نے فارمر دیکھے ہیں بیچارے، وہ بچوں کی 4-4 مہینے ڈورمنگ کراتے ہیں، ان کے بچے مرنا شروع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بھی، پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے، موشن ہی نہیں رکتے ان کے۔ تو یہ چیزیں بہت لازمی ہیں۔ باقی جو پریگننٹ بکریاں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ آپ چلیں کہ ان کو کس طرح سے ڈورمنگ ان کی مینیج کرنی ہے، لیکن ان کے اوپر بھی نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور پھر ان کا نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ بکروں کی یا چھوٹی جو بچے ہوتے ہیں 2-3-4 ماہ کے، جو کراس ہونے کے قابل نہیں ہوتے، ان کی تو ڈورمنگ آپ چاہے 2 مہینے کے بعد کرتے ہیں، ان کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کو جانور کے اوپر عجیب سی ایک نظر آئے کہ یار یہ کیا اس کے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں لیکن یہ اجڑا اجڑا سا نظر آ رہا ہے، آنکھیں کھچی کھچی ہیں، تو ایسے جانوروں کو ڈورمنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈورمنگ ان کی لازمی کروا دیں۔
بعض صورتوں میں ڈورمنگ نہ ہونے کی صورت میں آنکھوں سے پانی بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے جانور کی. کئی قسم کی علامتیں ہوتی ہیں، موشن بھی لگ جاتے ہیں، یہ بھی پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بعض اوقات ہو جاتا ہے. اور اگر باہر گھاس کم ہو تو بالکل یہ نہ سوچیں کہ اسی کے اوپر گزارا کرنا ہے. پھر آپ ان کو اپنے فارم پہ چارہ، اگر چارہ اویلیبل ہو تو وہ دیں تاکہ ان کا پیٹ اچھی طرح سے بھر جائے. پانی صاف ستھرا دے دیں. اور اگر آپ کو لگے کہ چارہ نہیں ہے تو پھر ونڈا دیں. اگر ونڈا بھی نہیں ہے تو ایک چیز سستی اور بھی ہے، وہ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 1 سے 1.5 مہینے تک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جیسا کہ مونگی جو ہوتی ہے نا، اس کا کٹل مل جاتا ہے، وہ بڑا سستا ملتا ہے آج کل، 300-400 روپے من ملتا ہے، تو 500 مل جائے گا، 600 بھی ملے تو وارج میں. اس کے بعد گوارا آ جائے گا ہمارے علاقے کے اندر نا. تو گوارا بڑا زبردست ہوتا ہے، چاہے اس کا کٹل ہی مل جائے آپ کو، مطلب صرف پتے مل جائیں، لکڑیاں مل جائیں، بیج اس کے نہ بھی ملے تو مسئلہ نہیں ہے، وہ جتنا آپ لے سکتے ہیں اگر ریٹ مناسب میں ملے. میں تو گاؤں میں رہتا ہوں، ادھر سے مل جاتا ہے، رائٹ لیفٹ سے سستا مل جاتا ہے، ہمیں توڑی کے ریٹ پہ مل جاتا ہے. تو وہ یہ بکری جو قوم ہے نا، یہ بڑا خوش ہو کے کھاتی ہے اس کو، بہت خوش ہو کے کھاتی ہے، اس کے رزلٹ بھی بہت اچھے آتے ہیں. تو لیکن آپ خشک دیں یا سبز دیں، چرائی کے اوپر لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں، ایسی صورتوں میں ڈورمنگ کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ڈورمنگ کا چارٹ بنائیں، اس کے اوپر اس کی ڈیٹ کو لکھیں. اور اس کے علاوہ ویکسینیں ہیں، یہ ہیں 4 ویکسینیں اور 1 ڈورمنگ. اس کا آپ نے ہر صورت خود خیال رکھنا ہے. جو ویکسینیشن ہے نا، اس کو آپ نے خود خریدنا ہے تاکہ اس کی کولڈ چین جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، جو ٹھنڈی آتی ہیں. کوشش کریں آپ کو امپورٹڈ مل جائیں، جیسے رشیا ہے، ترکی ہے، ان کے رزلٹس زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اور وقت پہ کریں. میں نے اس کے جو ویڈیو ہے وہ ٹائم کے ساتھ بنا کے کس مہینے میں کون کون سی ویکسین کرنی ہے وہ میں نے سارا ڈاٹا اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس سے آپ دیکھ لیں. تو اگر آپ یہ 4-5 کام کا خیال رکھیں گے نا، سمجھیں کہ آپ کی 70-80% فارمنگ کامیاب ہے. اب جو کام رہ گیا آپ کا وہ ہے بچوں کی کیئر کرنا، جو پیدا ہونے والے بچے ہیں. ان کے لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ پنجرے کا سسٹم بھی اور نیچے کارپیٹ بھی. مٹی تو نہیں کھا سکتے وہ. پھر اس میں دودھ کو مینج کرنا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا دودھ ہے، ہم ابھی بھی دودھ تھوڑا دے رہے ہیں. ہمارے کچھ بچے 7-8 دن کے، 10 دن کے ہو گئے، ہم انہیں تھوڑا تھوڑا دودھ دے رہے ہیں. جب 10-12 دن کے ہو جائیں گے نا، پھر ہم ان کو 2 گروپوں میں کر دیں گے. جو پہلے پیدا ہوئے تھے ان کو الگ کر دیں گے پنجرے میں، نیچے کارپیٹ بچھا کے. ان کو پھر ہم ونڈا دیں گے. سبز چارہ نہیں دیں گے بچوں کو. سبز چارہ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیں گے ان کے پیٹ لٹک جائیں گے، تو ہم بچوں کو صرف ونڈا دیں گے. ان کے پہلے منہ میں ڈالیں گے، پھر وہ خود اس کو آہستہ آہستہ چاٹنا شروع کر دیں گے، آہستہ آہستہ چاٹنا شروع کر دیں گے. اور کوشش یہ میری ہوگی کہ جلدی سے جلدی یہ نا ونڈے کے اوپر آ جائیں، تاکہ یہ ڈورمنگ وغیرہ کرنی بھی آسان ہو. اور ونڈے سے دودھ، اگر جتنا دودھ زیادہ پئیں گا وہ پھر دودھ سے نا مٹی کھاتا ہی رہتا ہے جانور، باز نہیں آتا. جو مرضی آپ کر لیں، زیادہ جتنا دودھ زیادہ پیے گا اتنا مٹی کی طرف وہ زیادہ جائے گا. ابھی تو ہم ان کا خیال بھی رکھتے ہیں نا، جب 10-15 منٹ کے لیے صبح کو، 10-15 منٹ کے لیے ہم شام کو چھوڑتے ہیں تو ان کا خیال رکھتے ہیں. پھر بھی ان کو داغ لگ جائے تو وہ کبھی ادھر دیوار کو چاٹ رہے ہیں، کہ نیچے سے چاٹ رہے ہیں، کبھی ادھر سے چاٹ رہے ہیں. تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کو نہ مٹی کو نا منہ لگانے دیا جائے، فوراً ہم ان کو کارپیٹ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں پہ مٹی نہیں کھا سکتے. اس کا یہ بڑا فائدہ ہے. اور یہ بھی کوشش ہوگی کہ مہینے 1.5 کے اندر اندر جو ہے نا یہ ٹوٹل ونڈے کے اوپر آ جائیں، اور دودھ کے اوپر ان کا جو ڈیپینڈ ہے وہ کم ہو جائے. بے شک آپ بعد میں نکال لیں یا ان کو تھوڑا دے دیں، کچھ بھی کر کے. تو سمجھیں آپ 100% فارمر ہیں. یہ 2-3 کام کرنے: بچوں کو سنبھالنا، ان کو مٹی نہ کھانے دینا، ان کو دودھ ان کا مینج کرنا، بکری کی ویکسین اور ڈیورمنگ وغیرہ یہ چیزیں ہیں. تو آپ فارمر ہیں، اس لیے آپ جو ہے نا، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اس سارے کام کو فیس کر لیں. اس میں اور کوئی سائنس نہیں ہے، بالکل راکٹ سائنس ہے یہ وہ ہے. اچھا، جو بکریاں کھلے میدانوں میں جاتی ہیں جہاں قدرتی گھاس اگتے ہیں، وہاں پہ ڈیورمنگ ان کی تقریباً کافی حد تک ہو ہی جاتی ہے. کئی قسم کی کڑوی جڑی بوٹیاں بہت کڑوی کڑوی کھا جاتی ہیں. ایسی کڑوی جڑی بوٹیاں بھی کھا جاتی ہیں بکریاں کہ سانپ لڑ جائے نا، اللہ نہ کرے کسی کو،
بندہ وہ کھا لے تو بندے کو سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا جو بکری جڑی بوٹی کھاتی ہے۔ ہمارے پاس یہ سامنے آپ کے کھڑا ہے جنتر اور یہ گھاس ہے، یہ ہماری اگائی ہوئی ہے، تو ہم ان کی جو ڈورمنگ ہے وہ 2 ماہ کے بعد لازمی کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر اس طرح کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ڈورمنگ نہ کریں، ڈورمنگ کریں آپ، چاہے قدرتی جگہ پہ جا رہی ہے چرنے کے لیے، یا آپ کے جو پلاٹ ہیں چارہ وغیرہ لگایا وہاں جا رہی ہیں، یا آپ فارم کے اوپر ان کو اسٹال فیڈ پہ رکھے ہوئے ہیں یا سبز چارے پہ، تو ڈورمنگ کو عادت بنا لیں۔ جیسے گاڑی چلانے سے پہلے سیٹ بیلٹ لازمی ہے نا، پاکستان میں تو لازمی سمجھا نہیں جاتا، اس کو مصیبت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ جن لوگوں کو یہ مسئلے مسائل آتے ہیں نا سیٹ بیلٹ کی وجہ سے، ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنی نے سیٹ بیلٹ کیوں بنائے ہوئے ہیں گاڑیوں کے۔ وہ اپنی نسلوں کو بھی بتاتا ہے کہ یہ سیٹ بیلٹ کتنا ضروری ہے، ہیلمٹ کتنا ضروری ہے۔ تو یہ عادت بنا لیں آپ کہ گاڑی میں بیٹھنا ہے تو سیٹ بیلٹ لگانا ہے۔ یہ ڈورمنگ کا بھی ایسا ہی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک